بھی ہو جائے۔ تیرا غازی خان والوں کا ایک اپنا معیار ہے، مالک آپ کو آباد رکھے۔ کیا کہا کہ تیرا کام ہو جائے، اس کے آرام میں خلل بھی نہ آئے۔ سلطان بھائی اس نے کہا پھر کیا کروں؟ فرمایا اپنے پروں کو حسین کے گہوارے سے مس کر اور اڑ جا۔ نہیں 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 نہیں، محسن نقوی صاحب کی دھرتی ہے، ذرا بولیے تو صحیح۔ کیا کہا؟ اپنے پروں کو گہوارے سے مس کر اور اڑ جا۔ یہ تو اڑ گیا۔ ہائے ہائے، یہ آپ اکثر میرے بھائی کے قصیدے میں نہیں سنتے کہ کاش میرے پر ہوں تو میں اڑ کر پرواز کر کے آپ کو یہ شعر سناؤں۔ یہ اڑان خطابت کی اڑان نہیں ہے، یہ فطرس کو دیکھ کر اڑنے والی اڑان ہے کہ ادھر اس نے اپنے پروں کو مس کیا اور یہ اڑ گیا۔ یہ تو اڑا، جبرائیل نبی کے قریب آیا۔ اللہ کے نبی قربان جاؤں، اگر شفا دینی تھی اس کے پروں کو حسین کے بدن سے مس کراتا، یہ حسین کے گہوارے سے مس کیوں کروایا؟ رسول نے کہا اس میں راز ہے۔ کیا راز ہے؟ فرمایا 1400 سال کے بعد جب میرے سے حسین کے عزادار اس کی محبت میں جلوس نکالیں گے، علم نکالیں گے، تعزیہ نکالیں گے، جھولا نکالیں گے، تو کچھ دیکھنے والے اعتراض کر کے کہیں گے علم سے شفا نہ لو، تعزیہ سے شفا نہ لو، جھولے سے شفا نہ مانگو، یہ لکڑی کا ڈھانچہ ہے، یہ تمہیں کیا دے گا؟ فرمایا 1400 سال پہلے میں نے فطرس کو حسین کے گہوارے سے مس کرا کے پروں کو شفا دے کر آنے والے لوگوں کو بتایا اگر لکڑی بھی حسین سے منسوب ہو جائے وہ فرشتوں کی شفا کا سبب بن جاتی۔ بڑی مہربانی جناب، بڑی مہربانی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آل محمد آپ کو آباد رکھے۔ تھک تو نہیں گئے آپ صاحبان محترم؟ کیا کہا اگر لکڑی بھی حسین سے منسوب ہو جائے؟ بہت مہربانی۔ تو وہ فرشتوں کی شفا کا بولو نہ، سب بولو گے تو لطف آئے گا نا۔ تو پھر وہ کریم کربلا جو دنیا میں آیا، ہائے ہائے، عورتیں ساتھ، یہ کیا کہنے ہوں گے کہ جس کے قدم، ہائے ہائے، کہہ دو جملہ، اس حسین کے کیا کہنے ہوں گے؟ ساجد بھائی جو حج کو عمرہ میں تبدیل کرتا ہے، ایک بنجر زمین پر قدم رکھتا ہے اور اسے محلہ بنا دیتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، نہیں لطف لیا صاحبہ نے، نہیں لطف لیا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آل محمد آپ کو آباد و شاد رکھے۔ میں نے کہا بنجر زمین کو کیا بنایا؟ بولو نہیں، سب بولو گے تو اچھا یہ یہاں پر بھی کہوں گا تو لوگ سمجھیں گے۔ کائنات میں کتنے محلہ ہیں؟ بولو کتنے؟ ایک، دوسرا، اور کیا کیا تھا؟ حج کو، ہائے 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 ہائے، لطف لیجیے گا، حج کو عمرہ میں تبدیل۔ بعد میں یہاں چھوڑنے لگا تھا، مگر چاچو آپ کے لیے ایک جملہ کہوں۔ میرے رات کے چوتھے مولا سے سائل نے پوچھا، اس نے کہا مولا ایک شخص آپ کے جو بابا حسین نے حج کو عمرہ میں تبدیل کیا، ایک شخص مکہ جائے اس کا کیا ثواب ہے؟ ایک شخص کربلا جائے اس کا کیا ثواب ہے؟ بسم اللہ۔ مولا فرماتے سن، جو مکہ گیا اسے ایک حج کا ثواب، جو کربلا گیا اسے 70 حج کا ثواب۔ نہیں 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 نہیں، نا 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 نا، میں تو چاہوں گا کہ آخری بندہ جو بیٹھا ہے جو کربلا محلہ جانا چاہتا ہے میرے ساتھ دے۔ کیا کہا کہ جو مکہ گیا اسے ایک حج کا ثواب، جو کربلا گیا، بولو نہ، تھوڑے لوگ بولیں، کتنے حج کا ثواب؟ 70 حج کا ثواب۔ سائل کے چہرے پہ سوالیہ نشان آ گیا، حیران ہو گیا۔ امام فرماتے ہیں حیران ہو گیا؟ کہنے لگا جی۔ امام نے کہا اپنی حیرت میں اضافہ کر، 70,000 حج۔ نہیں لطف لیا صاحبان نے، نہیں لطف لیا، نہیں لطف لیا۔ جو جانا چاہتا ہوں میں تو دیکھے، پر میں اپنی حیرت میں اضافہ کر، 70,000 حج۔ سائل نے کہا مولا 70,000؟ امام نے کہا 70 لاکھ حج۔ مولا 70 لاکھ؟ فرمایا 70 کروڑ حج۔ مولا 70 کروڑ؟ امام نے کہا خاموش، وہ جو کعبہ والا حج ہے وہ اللہ کی مرضی، قبول کرے یا رد کر دے۔ قبر حسین ایسا حج ہے زمارہ بھی گھر سے نکلتا ہے اللہ جنت واجب کر دیتا ہے۔ ہاتھ بلند کر کے حیدری، بسم اللہ۔ آل محمد آپ کو آباد رکھیں۔ فرمایا زوارہ بھی گھر سے نکلتا اللہ جنت، بولو نہیں، سب بولو واجب کر دیتا۔ مولا میرے بھائی اشفاق جو صاحب کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، مالک آپ سب کو آباد و شاد رکھے۔ تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ فرمایا جو ہائے ہائے مکہ گیا اس حج کی اس کی مرضی، قبول کرے یا رد کر دے۔ قبر حسین ایسا حج ہے زائرہ بھی گھر سے نکلتا ہے اللہ جنت
منتظر بھائی ایسی جنت ہے کربلا کہ مومن کا دل نہیں بھرتا، اس کی کوشش ہے۔ جمعہ کا دن ہے، یہی امام زمانہ سے